نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ انتہائی گرمی، حبس کا موسم، آپ بھائیوں کے حوصلے ہمت اس کی داد ہے کہ ماشاءاللہ بڑے مضبوط اعصاب کے ساتھ آپ دل جمی کے ساتھ بیٹھے۔ بدلے میں رب العالمین اپنی رحمتوں کی برکھا عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے اور بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ معزز علماء کرام جو سٹیج پر موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور جو سامعین حضرات میرے سامنے موجود ہیں، آپ میرے دل کے مہمان ہیں۔ یقینی بات ہے دل چیر کے دکھا نہیں سکتا، آپ سمجھیں کہ آپ میری آنکھوں کی پلکوں کے اوپر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ یہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پلیٹ فارم اور ضلع ملتان کی تحصیل شجاع آباد، اس کا پہلا نمائندہ درس قرآن کا تبلیغی اصلاحی پروگرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ایسے تاحیات پروگرام بھرپور ایمانی جذبے کے ساتھ کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کنتم خیر امہ، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں امت محمدیہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، اس وقت روئے زمین پر 7.5 ارب انسان ہیں۔ اخرجت للناس، رب العالمین نے 1.5 ارب لوگوں کو چنا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے لوگوں کو منع فرمائیں۔ لیکن آج اس وقت من حیث القوم امت مسلمہ بالعموم اور ہمارے اہل علم لوگ جس طرف وہ چل دوڑے ہیں، یقینی بات ہے ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کو پہچانا ہی نہیں۔ 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امید ہے بات سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت اہل توحید مسلک اہل حدیث پاکستان کے اندر اہل توحید کی نمائندہ جماعت مسلک کی دعوت، جو خود کو کہتے ہیں ہمارے پاس کھرا سچا اعلیٰ عرفہ عقیدہ ہے، مضبوط، اور ہم سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف ہماری جو دوڑیں ہیں وہ دوسری طرف جا رہی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی میں پہنچے۔ بستی کے باسیوں کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کے چال ڈھال، ان کے معاملات، طرز زندگی دیکھا تو پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے اس بستی کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، کہیں دور جا کے جائے پناہ لے لو، یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے
کوئی تمہارے اوپر حملہ ہو جائے اور تمہیں جانی مالی نقصان ہو جائے، اس سے پہلے فی الفور یہ بستی چھوڑو، کہیں دور جا کے جائے پناہ لو، توبہ تائب ہو کر نئے سرے سے زندگی شروع کرو۔ وہ بستی کے باسی تھے ہماری طرح کے، بے بس نہیں تھے۔ آپ بے بس ہو نا؟ نہیں ہو نا؟ بے حس تھے، بے حس، جو کرتا ہے کرتا چلے جائے، کسی کو پوچھنا نہیں، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی مشورہ نہیں کرنا، جو جدھر چلا ہوا ہے، کوئی اپنے کا خیال نہیں۔ گھر میں جو ہے، گھروں میں انتشار، محلوں میں انتشار، خاندانوں میں انتشار، برادری میں انتشار، جماعتی انتشار ہے، اور باتیں، غیبتیں، چغلیاں، حسد، کینہ، بغض، یہ برائیاں۔ اور عروج پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اب توبہ کا دروازہ یہ ہے تمہارے لیے، چاہتے ہو تو توبہ کے لیے پھر یہ جگہ چھوڑو، ہجرت کرو۔ اب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کچھ لوگوں نے سچ جانا، ہجرت کی اور کہیں دور جائے پناہ لی۔ کچھ لوگوں نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سچ نہ جانا، چیمہ گوئیاں شروع کر دی، کیا سرائیاں شروع کر دی، باتیں جس طرح آج ہمارے اندر ہیں۔ لو جی، بڑے مولوی آئے، سمجھانے والے آئے، بڑے خطیب آئے، مبلغ آئے، بڑی جماعت لے کے آئے، بڑے جناب افراد لے کے آئے، کیا کمی تھی؟ کیا کوئی مسئلہ تھا؟ پہلے کوئی نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ اب وہ کہنے لگے ہمارے پاس کون سا کسی کے ساتھ دشمنی ہے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ سرحدوں پر فوج ہے، نہ تیر و تلوار سے مسلح لوگ ہیں، نہ وہ پیادہ ہے، نہ گھوڑ سوار ہیں، نہ اونٹ ہیں۔ ہماری کسی کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں، یہ تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ اب کچھ دن گزرے، رات کو ان کی طرف اللہ رب العالمین کی مخلوق ایسی حملہ کرتی ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا میرے ایسے لشکر موجود ہیں جن کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں تو پھر رب فیصلہ فرماتے ہیں اور پھر ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اللہ تیری کی، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا مثقال ذرہ، بے شک میں تمہارا وہ رب ہوں جو اپنے بندوں پر، انسانوں پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جی ہم عورتیں سلامت رہتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو سوئے ہوئے تھے، یہ ماضی قریب کی باتیں ہیں، دریا کا علاقہ قریب ہے، آپ نے تو پچھلے سال، گزشتہ سال یہ سیلاب آپ کے پاس سے آئے تھے نا، چاہیے تو یہ تھا نا انسان کی آنکھ سے رب کے خوف سے 2 قطرے نکلتے اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، ہم اجتماعی معافی مانگتے، نہیں نکلے، ڈٹ گئے انتہا کو۔ اب جب اللہ غصے میں آیا تو پھر یہ دریاؤں نے اپنے سینے پھاڑے، پھر پانی نکلا، بپھرتا چلا گیا۔ رات کو سوئے ہوئے تھے، کھیتیاں بھی گئیں، باغات بھی گئے، اور مال مویشی بھی گئے، اور جناب بچے بھی گئے، اور سب کچھ جو ہے پانی بہا کے لے گیا۔ پھر رو رہے ہیں، پھر جناب جی نیلی آسمان کی چھت کے نیچے۔ اب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ وہاں بیٹھے تھے نا، چیمہ گوئیاں کر رہے تھے، کیا ذرائیاں، مفروضے، باتیں، فرمایا فَأَهْلَكْتَهُمْ فَأَحْتَاجَهُمْ، ان پر رب کا حکم ہوا، ایک لشکر نے حملہ کیا، حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ ان کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا اور ان کو تیس نیس کر کے رکھ دیا، اور فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الَّذِينَ مَنْ أَطَاعَنِي، فرمایا پس یہ مثال ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، معصیتوں بھی جو میں نے ان کو کہا، وہ جگہ چھوڑی، ہجرت کی، توبہ طائب ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے،
اور فرمایا فذالک مثل الذین من عصانی، اور یہ مثال ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ما جئت بہ من الحق، جو میں ان کو سچی بات بتا کے آیا تھا اس نے سچ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب بھائیو حالات یہ ہیں کہ من حاصل قوم ہم فتنوں کے اندر مبتلا ہیں، اور روز ایک فتنہ دبتا ہے، 20 فتنے سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے میں قوم کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں۔ لیڈر کون ہوتا ہے، قائد کون ہوتا ہے؟ جو قوم کو ایک لڑی کے اندر موتی کے مالا کے موتیوں کی طرح پرو دے، وہ ہوتا ہے لیڈر اور قائد۔ اور یہاں پر اینٹ اینٹ کی مسجدیں ہیں، گھر گھر میں لیڈر ہے، جس کے پاس جو عہدہ مل گیا ہم نے عہدے لیے، اور جناب جی ہم ناظم اعلیٰ ہیں جی، کوئی امیر ہے جی، کوئی وزیر ہے جی، کوئی مسئول ہے جی، کوئی صدر ہے، کوئی چیئرمین ہے، اور کام ٹکے گا نہیں ہم کرتے۔ دین کی جماعت، دین کا نمائندہ اور دین کے کام کرنے کے لیے وہ عہدہ لے کے سارا سال بیٹھا رہے، قربانی کی کھالیں آئے تو جناب جی رابطے شروع، گندم کا عشر آئے تو رابطے شروع، جماعت یاد آ گئی، اور جناب رمضان آیا صدقات زکوٰۃ لینی ہے، جماعت یاد آ گئی۔ بھائی یہی جماعتوں کا کام رہ گیا ہے اور کوئی کام نہیں۔ آؤ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ سنو۔ ایک انتہائی طوفانی رات، بادل گرج رہے ہیں، بارش برس رہی ہے، بجلی کی جو ہے چمک دمک جاری ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی سے کوئی گھڑ سوار اتر رہا ہے۔ اب جیسے بادل تھمے، بارش رکی، لوگ اپنے گھروں سے نکلے، آبادی کے باہر جمع ہوئے، وہ گھڑ سوار پہاڑی سے چٹ پٹ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وہ آبادی میں جہاں موجود لوگوں کے پاس آیا۔ لوگ دیکھنے میں تو حیران ہو گئے، بھی یہ پتہ نہیں یہ کون سا گھوڑ سوار ہوگا، اس طوفانی رات میں کہاں سے، پتہ نہیں یہ رب کی طرف سے کوئی پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے، خوف کے مارے۔ اب جب گھوڑ سوار قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا، دعا سلام کرنے کے بعد یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جی، لوگ مخاطب ہوئے، اللہ کے نبی جی، آقا علیہ السلام، آپ اتنی طوفانی رات میں، اتنی شدید بارش میں، پہاڑی کے اوپر، خیریت؟ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے، ایک قافلہ وہ پہاڑی کے پیچھے اس نے رات کا جو ہے نا سٹے کیا تھا، قیام کیا تھا، میں ان کے پاس اللہ کے دین کی، توحید کی دعوت لے کر گیا تھا، کہیں وہ شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں دنیا نہ چھوڑ جائے، میں وہاں پہنچا تھا۔ اللہ کے نبی جی صبح ہو جاتی، صبح چلے جاتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صبح کا کیا خبر، میں صبح کو میری زندگی ہوتی نہ ہوتی، صبح کی کیا خبر، وہ قافلہ وہاں سے طلوع آفتاب سے پہلے کوچ کر جاتا، میری ان سے ملاقات ہوتی نہ ہوتی، کل قیامت کا دن ہوتا، وہ قافلے میں شامل لوگ کہیں اللہ کی بارگاہ میں میرے خلاف وہ دعویٰ نہ کر دیتے۔ اللہ، جب ظہور اسلام کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، اسلام کا جناب چرچا تھا، اسلام طول و عرض میں پھیل رہا تھا، ایسے وقت کے اندر ہم مکہ میں پہنچے تھے، اگر تیرا نبی سچا ہوتا تو ہمارے پاس وہ نہ مصر پہنچتا نہ ایران پہنچتا، لیکن مکہ میں تمہارے پاس پہنچ جاتا۔ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، برما میں جاؤ، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، آپ اسلام پوری دنیا میں لہراؤ۔ اور نہیں میرے بھائیوں، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اپنے گھر کی، گھر سے اسلام جو ہے اس کی دعوت کا آغاز کرو، وہاں سے اسلام کے نفاذ کی تحریک شروع کرو، اور پھر بھائیوں اپنے بھائیوں کو علیحدہ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے جماعتوں میں، گروہوں میں جناب تقسیم کر کے بھائیوں ان کو کمزور نہ کرو۔ آج کفر کو جسارت کیوں ہوئی ہے کہ آئے روز وہ قرآن مجید جلاتا ہے، آئے روز پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور ہم فقط مسلمان
ایک پوسٹ بنا کے جناب جی فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پر پھینک کر اور جناب جی چند دوستوں کو جناب جی بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے حق ادا کر دیا۔ تم بھی چاہتے ہو اسلام کے محافظ و نگہبان بننا تو یہ کام شروع کر دو، اس سے حق ادا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ، کشمیر کے اوپر انڈیا کتنے سال سے وہ اس نے غاصبانہ قبضہ کیا پتہ ہے؟ 75۔ اور ہم ہر سال 5 فروری کو کشمیر ڈے مناتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے افراد نہیں ہوتے جتنی ہماری جماعتیں ہوتی ہیں، جتنے ہمارے جھنڈے ہوتے ہیں، اور 15-20 جھنڈے، 15-20 جماعتوں کی نمائندگیاں اور 15-20 لوگ، اور 15-20 منٹ کے لیے ہم واک کر کے ہم کہتے ہیں ہم نے کشمیر کا حق ادا کر دیا، اس کے ساتھ ہزارے جہتی کا۔ ایسے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ اگر ایسے کشمیر آزاد نہیں ہوتا تو بتاؤ، جو رب العالمین نے تمہیں خیر امت بنایا ہے 1.5 ارب مسلمانوں میں، یہ جو میرے پاس سامنے موجود ہیں، آپ بتائیے کہ اللہ رب العالمین کا انعام نہیں ہے کہ رب نے اسلام بھی دیا، توحید بھی دیا، اور سب سے بڑی نعمت اسلام دولت عطا فرمانے کے بعد ایمان کی دولت عطا فرمائی، توحید کی دولت عطا فرمائی۔ اور کس کے لیے؟ تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، ہم تو آپس میں متحد نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو ہر کلمہ کو مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہم ان کو توحید کی دعوت دیں۔ تو یہ کام اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے کہ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی ٹھیک ہے۔ وہ پیغمبر اسلام جس بستی میں جا کے گئے تھے، جہاں جا کے کہا تھا بھی تم یا بستی چھوڑو، دوسری جگہ جاؤ، توبہ طائب ہو کر اپنی نئی سرے سے زندگی کا آغاز شروع کرو، ہم نے ایسے جو ہے وہاں جا کے جو ہے نا کام شروع کرنا ہے، یا یہاں پر ہی ویسے جن پر پھر اللہ کا عذاب آیا، سنبھلنے کا موقع نہ ملا، اسی ٹگر پر ہم نے چلنا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ ایک وقت تھا اس توحید کے لیے پیغمبر علیہ السلام دعوت لے کے نکلے، پھر یہ صحابہ کرام تبع تابعین آئمہ دین سے چلتی 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 آج 1450 سال بعد یہاں پاکستان میں پہنچتی ہے۔ تو آج سے میرے محترم بھائیوں 45 سال قبل علامہ احسان الہی ظہیر وہ نکلا جمعیت اہل حدیث کے نام سے، اس نے ایک جماعت افراد تیار کیے اور اس جمعیت کو پاکستان میں بھی رجسٹرڈ کروایا، سعودی عرب سے بھی رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور عالم اسلام جو ہے، اس عالم اسلام اس لیڈر کو سلوٹ کرتی ہے۔ وہ نکلا تھا دعویٰ کر کے یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے۔ بتاؤ بھائیو، اس دعوے کو آج جب وہ نکلا تھا ہم تو کمزور تھے، دبکے ہوئے تھے، ہمیں تو لوگ پکڑ کے مارتے تھے، مسجدوں میں جانے نہیں دیتے تھے، کیا کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ آج جب توحید ہمارے پاس موجود ہے، ہم وہ اکیلے سے نکل کر ایک بہت بڑی جماعت بن چکے ہیں۔ 3.25 کروڑ پاکستان کے اندر اہل حدیث ہیں، 3.25 کروڑ اہل حدیث، اور جس ملتان کے آپ باسی ہو، یہاں پر 55,000 دربار ہیں اس ضلع میں، ایک ضلع میں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا دور یاد کرو، وہاں جب ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے نا، وہ عراق شہر عرب، وہاں پر 5,500 وہ بت تھے جن کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہاں شرک و بدعت کا گڑھ ہے، پورے دنیا کے اندر ملتان لوگ مثال دیتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہاں معاہد ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ اڑے بیٹھے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، یا ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے لیے قربانیاں دیں تو وہ قربانیاں ہماری ابھی تک ضائع ہو گئی۔ اب ہمارے قائدین کی قربانیاں بھی ضائع ہو گئیں۔ وہ جماعت کے اوپر ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے مسلک کی دعوت چھوڑ دی، بس جس کے پاس ذرا کوئی سوسائٹی کا مالک تھا، جو کوئی بزنس مین تھا، اس کے پاس عہدے آئے، بیچارے صاحب علم لوگ، یہ کام کرنے والے دین کے طالب علم، یہ دین کو لیڈ کرنے والے، اب ان پر ہماری جماعتوں نے جو باڈیاں بنائیں،
ایسے ایسے لوگ ہم نے جماعتوں میں مسلط کر دیے جن کو نہ کلمہ آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، جن کے پاس نہ اخلاق ہے نہ کردار ہے، جو ایک عالم اور فاضل کو اوے کے علاوہ بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو دھتکارنے کے علاوہ اس کو کام نہیں ہے۔ ایسے لوگوں نے اس جماعت کا، اس دین کی، اس توحید کے لیے وہ کیا کردار ادا کرنا تھا؟ وہ بیچارے، وقت گزر گیا، 40 سال گزر گئے، بتاؤ جس تیزی کے ساتھ اس توحید کی دعوت وہ علامہ صاحب کے دور میں وہ پھیل رہی تھی، وہ پھیلی یا رکی؟ رک گئی بھائیوں۔ اب اللہ کی قسم ہے، مجھے یہ مجمع میں موجود جتنے بھائی ہیں، کوئی ایک بندہ کہہ دے مجھے کھڑا ہو کے الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے بھائیوں کو اہل حدیث کیا، مجھے ایک بندہ کہہ دے۔ وہ ہم تو اپنے اہل حدیث بھائی تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنے ماں کے پیٹ سے جمے بھائی جو ہیں وہ پیدا ہوئے، جس نے جنم لیا ہے، ہم اس ماں کی کوکھ سے جنم لیے بھائی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ ہم کلمے کے ساتھ مخلص، بھائی کے ساتھ کہاں مخلص ہو گئے؟ توحید ہماری کہاں گئی؟ اور میرے محترم بھائیوں، اب وقت ہے، ضرورت ہے، اس فتنوں کے دور کے اندر ہم لوگ جو ہیں اجتماعیت پیدا کریں، ایک قائد کی قیادت میں اپنے آپ کو ایک مالا کے موتیوں کی طرح لڑی میں پڑو کر ہم لوگ جو ہیں متحد ہو کر اپنے مسلک کے لیے، توحید کے لیے، اس نبوی منہج کے لیے ہم جو ہے نا برسر میدان آ کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر جنت کے حصول کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ اس کام کے لیے کوئی بھائی تیار ہے؟ جو اب انشاءاللہ العزیز